الکرسی شریف کی بہت زیادہ ہمارے دین متین کے اندر عظمت موجود ہے، اور اس عظمت کا بیان جو تفصیلاً ہے نا وہ سیاستہ شریف کے اندر بہت زیادہ موجود ہے۔ احادیث نبویہ علیہ السلام کے اندر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو قرآن مجید کی سب سے زیادہ ذی قدر آیت مبارکہ ہے وہ یہ آیت الکرسی شریف ہے، اور جو سب سے زیادہ پورے قرآن مجید کی 114 صورتوں میں سے فضیلت والی صورت ہے وہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد والی صورت مبارکہ ہے۔ اور ایک روایت یوں بھی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے عظمت والی آیت، پہلی جو میں نے حدیث بیان کی اس میں ہے ذی قدر آیت، اب ہے کہ سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آیت الکرسی، اور سب سے زیادہ عظمت والی صورت کون سی ہے، سورہ اخلاص شریف۔ اور ایک صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت کون سی ہے، تو وہ کہتے ہیں میں نے برجستہ فوراً سے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آیت الکرسی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے نا میرے سینے مبارکہ پر یوں ہاتھ مارا، سامنے موجود تھے نا تو یوں سینے پر ہاتھ مارا اور فرمایا کہ تجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم کثیر کی خیرات عطا فرمائی ہے، یعنی تو نے ٹھیک سے جواب دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جواب پر خوش ہوئے اور دعائیں ارشاد فرمائیں۔ اور ایک روایت کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی شریف کی فضیلت کے بارے میں فرمایا کہ جو کوئی اس کو پڑھتا ہے نا اور ہر نماز کے بعد بالخصوص پڑھتا ہے اور معمول روٹین عادت بنا لیتا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ جنت حاصل کر لیتا ہے، یعنی جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور جنت میں داخلے سے اس کو موت کے سوا کوئی شے روک نہیں سکتی۔ یعنی ظاہری بات ہے کہ جنت دنیا کی شے ہے نہیں، مگر نہ موت بھی درمیان میں حائل نہ ہو سکتی، اس صورت مبارکہ کی اتنی عظمت ہے۔ تو چونکہ مرنے کے بعد بندہ حشر کے میدان سے پھر وہاں پہ پہنچتا ہے، قبر کے میدان ہیں، حشر کے معاملات ہیں، تو روز آخرت کی طرف بندے کا سفر ہے، اور پھر جنت اور دوزخ کے معاملات ہیں، تو اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ موت کے علاوہ اس بندے کے جنت میں داخلے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی سوائے موت کے، وہ بندہ ایسے سمجھے کہ فوراً جنت میں داخل ہو گیا، یعنی یہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ بھی ہے۔ اور حفاظت کی نیت سے جو کوئی بندہ اس کو پڑھتا ہے نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو کوئی اس کو پڑھ کر حفاظت کی نیت سے اپنے اوپر پھونک دے تو نہ صرف اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کی حفاظت فرماتا ہے بلکہ اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرماتا ہے، گھر بار کی حفاظت فرماتا ہے، مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور یہاں تک کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پڑھنے والا تو پڑھتا ہے نا اس نیت کے ساتھ کہ میرے اہل و عیال کی، میری ذات کی حفاظت ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے اندر یعنی اس آیت الکرسی کے اندر اتنی بڑی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی برکت سے اس کے پڑوسی کی بھی حفاظت فرما دیتا ہے۔ یعنی یہ ہے کہ یہ اس کا ثواب اور اس کی عظمت تقسیم ہو رہی ہے، تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے، خیرات کا سلسلہ بھی ہے اس سے وابستہ جڑا ہوا، کہ ہم کبھی بھی حفاظت کے لیے پڑھیں نا تو یہ نیت کے اندر کر لیں کہ یہ بات شامل کر لیں، داخل کر لیں کہ ہم نے اس کے ذریعے سے اپنی حفاظت کا سلسلہ بھی بنانا ہے، اللہ کے کلام کی برکت سے اپنے اہل و عیال کو بھی محفوظ کرنا ہے، مال و متاع کو بھی محفوظ کرنا ہے، اور پھر ہم نے اپنے پڑوسیوں کو بھی اس کا فائدہ پہنچانا ہے، تو یہ بڑا نفع بخش کاروبار ہے، یعنی ثواب کا ثواب ہے، اور پڑوسی بھی محفوظ اور خود بھی بندہ محفوظ۔ اور پھر اس کے بارے میں بہت پیاری روایت ہے، یعنی وہ بڑی مشہور روایت ہے، بخاری شریف میں بھی موجود ہے، نسائی شریف میں بھی، ترمذی شریف میں بھی، سیاستہ میں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے مشہور صحابی ہیں، ان کی آپ نے ڈیوٹی لگائی۔ وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ وہ ڈیوٹی یہ تھی کہ وہ زکوٰۃ کا نا مال جمع ہوا تھا، گندم اس طرح کا مال زکوٰۃ کے سلسلے میں، رمضان شریف کا موقع تھا، موسم تھا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رات کے وقت کی ڈیوٹی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرمائی کہ تم نے اس کی حفاظت کرنی ہے۔ تو وہ حفاظت پر مامور ہوئے، تو بیٹھے تھے وہ ایک سیکورٹی گارڈ کی طرح حفاظت کرتے ہوئے، تو کیا دیکھتے ہیں کہ جب رات کا وقت آن پہنچانا تو حفاظت کرتے کرتے ایک شخص آیا اور اس نے
لبالب اپنے دونوں ہاتھوں سے وہ جو گندم کا ڈھیر تھا نا، وہ مال و متاع تھا جو زکوٰۃ کے سلسلے میں رمضان شریف کی موسم بہار کے اندر اکٹھا ہوا تھا، وہ لبالب جو ہے نا وہ بھرنے لگا، یعنی لے کے جانے لگا، چوری کر کے لے کے جانے لگا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فوراً دیکھتے ہیں، نیند سے آنکھ کھل جاتی ہے، تو آپ نے اس کو پکڑ لیا اور آپ نے فرمایا کہ تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ تو جو ہے وہ زکوٰۃ کا مال ہے اور رمضان شریف کا موسم ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے غلاموں کی، دین اسلام کی یہ شرعی امانت ہے میرے پاس، اور تم اس کو لوٹ کر لے کے جا رہے ہو۔ تو وہ اس نے چوری کرنے والے نے کیا جواب دیا؟ وہ کہتا ہے مجبوری ظاہر کی۔ اس نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اہل و عیال پر بڑی خستہ حالی ہے اور بڑی غربت ہے، بڑی مفلسی ہے، تو میں بڑا مجبور ہوں، مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی چوری کا سوچتا بھی نہ، تو مجھے جانے دو مہربانی۔ تو آپ نے نہ اس پہ شفقت فرمائی اور آپ نے اس کو جانے دیا سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صبح ہوئی نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے نماز پڑھنے کے لیے، اور ادائیگی نماز کے بعد آپ نے یہ معاملہ بیان فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح آپ کی امانت میں خیانت ہو گئی۔ وہ ایک چور آیا تھا اور میں نے اس کو پکڑ لیا اور بر موقع پکڑا، مگر پھر میری گرفت سے وہ آزاد ہوا اپنی مجبوری کی وجہ سے۔ اس نے کہا تھا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس نے مجھے واسطے دیے تو مجھے ترس آیا تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا۔ اکثر روایات یہ بیان کرتی ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خود پوچھا، یعنی بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عالی شان پہ بہت بڑی دلیل ہے کہ آپ نے خود پوچھا، اے ابو ہریرہ وہ رات والے تیرے چور کا کیا بنا؟ تو انہوں نے پھر یہ معاملہ ظاہر کیا نا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چور آیا تھا اور جھوٹ بول کے تجھ سے چلا گیا، اس کا بیان سچا نہیں تھا، نہ تو وہ غریب تھا نہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور پھر آئے گا وہ، اور اب آیا تو دوبارہ سے اس کی گرفت کرنا۔ تو اب دوسری رات ہوئی تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تصور اور ذہن حدیث کے اندر ہی موجود ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب عالمین کی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے یہ مجھے بیان مل گیا نا کہ وہ رات کو پھر آئے گا، تو ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان برحق پر یقین کامل رکھنے والے لوگ تھے، تو مجھے یقین ہوا کہ اب پکی بات ہے آج پھر اس نے آنا ہے۔ تو پہلے دن تو چلو سستی قائلی ہو گئی، دوسرے دن میں اس کی طاق میں رہا، کیا دیکھتا ہوں کہ واقعی وہ دوبارہ پھر چور آ گیا اور اس نے پھر لبالب وہ پہلے کی طرح بھرنا شروع کر دیا، وہی عمل کیا۔ تو میں نے اس کو پھر بر موقع پکڑ لیا اور طاق میں بھی تھا اسی انتظار میں کہ وہ کب آئے اور کب اس کو گرفت کروں۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے اس کی گرفت کی تو اس نے پھر وہی پہلے والا عذر پیش کیا اور اس انداز کے ساتھ پیش کیا کہ پھر مجھے ترس آ گیا، مجھے اس کی کمزور حالت محسوس ہوئی اور اس نے کہا یہی میری اس طرح کی حالت ہے، یعنی غربت کی، افلاس کی، اور میں فقر میں مبتلا ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور آل و عیال کا سلسلہ پورا نہیں ہوتا اس کے سوا، اب اگر یہ مجھے مال نہیں دو گے تو پھر ہم بھوک سے مر جائیں گے۔ آپ کو پھر ترس آیا، آپ نے اس کو چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا نا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچے تو آپ نے اگلے دن آپ نے فرمایا تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا آپ کے فرمان کے بالکل عین مطابق، اور وہ آیا اور اس نے وہی واردات کا طریقہ اپنایا، مگر کیا کروں کہ اس نے پھر وہی اپنا عذر مجبوری پیش کی، بہانہ پیش کیا، سلسلہ پیش کیا، میں نے اس کے کلام پہ یقین کر لیا، تو وہ بڑا مفلوق الحال لگتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، وہ جو آیا تھا اس کا بیان جھوٹا تھا اور وہ تجھ سے جھوٹا عذر پیش کر کے گیا ہے، اور اب پھر آیا تو پھر اس کی گرفت ضرور کرنا، اور آج پھر وہ آئے گا۔ تو لگاتار تیسری مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ پہنچا، اور آپ اور زیادہ پھر پختہ یقین کے ساتھ اس پر گرفت کرنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے آپ بے تاب تھے۔ تو جیسے وہ پہنچا نا تو آپ نے گرفت کی اور آپ نے کہا آج میں تجھے جانے نہیں دوں گا۔ اس نے وہی عذر پیش کیا تو فرمایا نہیں، تو روزانہ عذر پیش کرتا ہے، مسلسل تیسری دفعہ یہ تو واردات کر رہا ہے اور تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے میں تیرے جھوٹ کو برداشت نہیں کر سکتا، نہیں سن سکتا۔ اس نے کہا اچھا بات یہ ہے کہ آج مجھے لے کے جانے دو، مجھے چھوڑ دو۔ آپ نے فرمایا نہیں میں نے نہیں چھوڑنا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں آپ کو چند کلمات سکھاتا ہوں، وہ کلمات تجھے بڑا نفع دیں گے، اور اگر تو حفاظت کرنے پہ آئے گا، قدرت رکھے گا، تو وہ کلمات ایسے ہیں، اتنے نفع بخش ہیں کہ جو کوئی ان کو پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حفاظت پر قدرت عطا فرماتا ہے۔ تو اس نے وہ بتانے والے نے کیا بتایا؟ چور تھا
لیکن بتا کیا رہا ہے؟ وہ کہتا ہے آیت الکرسی شریف میں آپ کو سکھاتا ہوں کہ آیت الکرسی کے اندر بڑا نفع ہے، اور اس کو تو پڑھے گا تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اولاد کی، تیرے مال کی، تیری ذات کی اللہ حفاظت فرمائے گا۔ تو آپ نے وہ کلمات سیکھ لیے اور اس کو جانے دیا، چونکہ آپ نے کہا کہ چلو سبق اچھا دے کے جا رہا ہے تو آپ نے جانے دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگلے دن جب حاضری ہوئی نا تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، بھائی وہ آیا تھا جس کا میں نے بتایا؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ آیا تھا۔ فرمایا کیا بنا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے عذر تو وہی پہلے والا پیش کیا، مگر میں نے آپ کی زبان براق سے پھر متعدد مرتبہ سن چکا تھا تو میں نے یقین نہیں کیا، مگر جب گرفت کرنے لگا کوشش تھی کہ آج اس کو چھوڑوں نہ، تو اس نے مجھے کوئی کلمات سکھائے۔ تو آپ نے مسکرا کر پوچھا جاننے کے باوجود کہ اس نے کیا کلمات سکھائے؟ تو آپ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نے مجھے آیت الکرسی کی تعلیم دی ہے، یہ کلمات سکھائے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو آیا تھا وہ تو جھوٹا تھا، لیکن جو تجھے سکھا گیا ہے وہ سچ سکھا گیا ہے۔ یعنی پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے کہ وہ آنے والا جھوٹا ہے اور جھوٹ ہی کہہ کے گیا ہے، اور اب کی بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کلمات جملے آپ کے تبدیل ہوئے، آپ کا فرمان تبدیل ہوا، اور آپ نے فرمایا وہ آنے والا تو جھوٹا تھا اور کرنے بھی چوری آیا تھا، اور وہ جو عذر پیش کرتا تھا وہ بھی جھوٹا ہے، مگر یہ جو کلمات تجھے حفاظت کے لیے آیت الکرسی شریف والے سکھا گیا ہے نا، یہ آیت سکھا گیا ہے، یہ اس کے سچے ہیں کلمات۔ اور پھر مسکرا کر فرمایا کہ تجھے پتہ ہے کہ وہ چور تھا کون؟ تو آپ نے عرض کی جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا عقیدہ ہے، اور الحمدللہ اہل حق کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ و رسول عالم، آپ جانیں اللہ کی عطا سے، اور آپ کا رب العالمین کائنات کے رب العالمین کو علم ہو کہ وہ کون تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شیطان تھا، وہ چور نہیں تھا، وہ بشکل انسان بصورت انسان وہ شیطان تھا، اور وہ آیا تھا اور تمہاری آزمائش کرنے، تمہارا امتحان لینے، مگر جاتے جاتے وہ جو جملے سکھا گیا ہے نا تو وہ آیت الکرسی والے جملے وہ سچے سکھا گیا ہے۔ اب جو بھی بندہ آیت الکرسی شریف پڑھتا ہے نا اپنے مال و متاع کی حفاظت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کامل حفاظت عطا فرما دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ شیطانی قوت سے بھی وہ اس کی حفاظت کر لیتا ہے، مال ہو، اولاد ہو، یا کوئی بھی کارخانہ ہو، کوئی فیکٹری ہو، کوئی اپنی ذات ہو، ہر طرح سے اس کی حفاظت ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جنات کا زور ہوتا ہے ہمارے ماحول کے اندر، اگرچہ اکثر وہم ہے، وسوسے ہیں ہماری، اور لادینیت کا ماحول کی وجہ سے یہ چیزیں ہیں، یعنی مطلب یہ کہ ہم غیر شرعی حرکات اور رسومات کے اندر مبتلا ہیں، اس وجہ سے پھر فطرتی طور پہ ہم اندر سے ڈرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، ہمارا دل کمزور ہے، ہمارا ایمان کمزور ہے، ہمارا عقیدہ سالم نہیں ہے، اور ہم یعنی دین پرستی کے بجائے پھر شخصیت پرستی کے زعم میں مبتلا ہو گئے۔ ہم میں کئی قسم کا یعنی بیماریاں ہیں، قحط ہے دین کی سمجھ بوجھ کا، دین کے افہام و تفہیم کا، اور دین کے علم کا، دین کی نورانیت کا ہمارے اندر قحط پڑا ہوا ہے۔ اس وجہ سے پھر تھوڑی تھوڑی چیزوں سے بھی ہمیں ڈر لگتا ہے، یعنی اگر برتن بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کھٹکنے لگیں تو ہمیں ڈر لگ جاتا ہے، اور بلی کا گزر ہو تو پھر بھی ہم ڈر جاتے ہیں، تو پھر چوروں کا تو ہم مقابلہ کر نہیں سکتے، اور پھر کئی لوگ طرح طرح کے یعنی وہم اور وسوسوں کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھروں کے اندر جنات ہیں، اور ہمارے گھروں کے اندر چڑیل ہیں اور آسیب ہیں، اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے فلاں نے۔ یہ اکثریت میں بتا رہا ہوں کہ یہ ہمارا وہم ہے، الا ماشاء اللہ کہیں حقیقت کے مطابق بھی ہو سکتا ہے معاملہ، مگر اکثریت کے طور پر یہ ہمارا وہم ہوتا ہے، ہمارے گھروں کے اندر کچھ نہیں ہوتا، ایک وسوسے ہوتے ہیں اور وہم کی ترکیب ہوتی ہے، سلسلہ ہوتا ہے، اور کچھ خواب ایسے دیکھتے ہیں تو ڈر جاتے ہیں۔ تو کوئی بھی سلسلہ ہو یاد رکھے کہ جنات کا پکا کوئی اس طرح شیطانی والا شرارتوں والا سلسلہ ہو، یا کسی انسان کی یہ کارستانی ہو، اور کسی انسان کی طرف سے، پڑوسی کی طرف سے، دشمن کی طرف سے کوئی حملہ کیا جائے، ہر حالت کے اندر ہم نے یاد رکھنا ہے کہ قرآن شریف سیکھنے کی برکت سے ہم نے آیت الکرسی کو ورد زبان بنا لینا ہے۔ آیت الکرسی شریف ہماری ورد زبان ہوگی نا، رات کو بالخصوص سونے سے پہلے آیت الکرسی ضرور پڑھنی چاہیے، اور دن کی ابتدا بھی کوشش کریں کہ جہاں ذکر اللہ کی دیگر ہم کلمات پڑھتے ہیں وہاں پہ آیت الکرسی شریف کو بھی اپنے جو وظائف ہیں، جو معمولات زندگی ہیں، ان کا حصہ بنائیں۔ تو انشاءاللہ العزیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی دن کے اوقات میں یہ آیت الکرسی شریف پڑھتا ہے نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے دن یعنی رات کے آنے سے پہلے پہلے اس کے سارے معاملات کی حفاظت فرماتا ہے، اور وہ معاملات سمجھیں کہ ہمارے نہیں رہتے۔ جب بندہ کوئی آیت الکرسی پڑھتا ہے نا تو وہ معاملات اللہ کے سپرد ہو جاتے ہیں، اور کوئی رات کو پڑھتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق دن کے آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کی تمام حفاظت کا ذمہ اپنے سپرد لے لیتا ہے. وہ ویسے بھی تو خیر الحافظین ذات ہے نا، یعنی حفاظت سب سے بہترین جو ذات کرتی ہے وہ اللہ کی ذات ہے. مگر یہ ہے کہ ہمارے کئی معاملات ہوتے ہیں کہ ان میں پھر بندے انوالو ہو جاتے ہیں، شریر لوگ بیچ میں حائل ہو جاتے ہیں اور پھر ہمیں دغا دے جاتے ہیں. اسی طرح کاروبار کے سلسلے میں بندہ چاہتا ہو کہ برکت مجھے ملے، تمام قسم کی بیماریوں سے میں نجات حاصل کروں، وہم کی بیماری سے نجات حاصل کروں اور جن و انس کے شر سے مجھے حفاظت ملتی رہے، اس بندے کو بھی چاہیے یہ آیت الکرسی پڑھتا رہے. اور ایک اور طریقہ ہے اس پر یقین کامل کا، کہ کئی بندوں کو یہ بھی وہم لاحق ہوتا ہے کہ ہم تو جی آیت الکرسی پڑھ کر سوتے ہیں، اور ہم نے مال کی انویسٹمنٹ سے پہلے، اس کی حفاظت سے پہلے آیت الکرسی پڑھی تھی، تجوریوں پر بھی آیت الکرسی پڑھ پڑھ کے پھونکی ہے، اور پھر بھی جو مال ہے وہ چوری ہو جاتا ہے اور انسانی ہتھکنڈے استعمال ہو جاتے ہیں. تو اس کا بہترین اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آیت الکرسی کو ترجمے کے ساتھ یاد کریں. کیا کریں؟ آیت الکرسی کو ترجمے کے ساتھ. وہ اصل میں وہ چیز بندے نے یقین کے ساتھ نہیں پڑھی ہوتی، یعنی میرے کہنے پہ آپ نے، اور بس یہ ہے کہ آپ نے یہ معاملات سنے ہوتے ہیں تو آپ کسی کے کہنے پہ وہ اپنا پورا اتنا توکل نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا. اگرچہ اللہ کا کلام ہے، کلام الہی کے ہر حرف کیا زیر زبر پر بھی ہمارا ایمان کامل ہے بحمد اللہ تعالی، مگر وہ جو پڑھنے والا ہے نا وہ پھر وہم کی دنیا میں مبتلا ہوتا ہے، ابھی تصور ادھر ہی ہوتا ہے اور پڑھ رہا ہوتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اور جلدی جلدی میں پڑھ کے پھونک دیا، تو اس نے یقین نہیں بنایا اپنا. اس وقت ارادہ بھی مستحضر کرنا چاہیے، یعنی حاضر کرنا چاہیے کہ میں نے اللہ کا نام لے لیا ہے اور اللہ سے بڑی کس کی حفاظت ہے. تو اس لیے برکت کی وجہ سے بندہ آیت الکرسی کا ترجمہ یاد کرے، اس طرح کہ جس طرح ہم کسی بھی دعا کا ترجمہ یاد کرتے ہیں. یہ کوئی بھی وظیفہ ہے، کوئی حرف ہے، تو ہمیں بغیر کسی تردد کے انتظار کیے ہمیں اس کا فی الفور ترجمہ آتا ہوتا ہے. اس طرح جب ترجمے کے ساتھ یاد کریں گے نا تو اس کا کیا ہوگا کہ جب بندہ پڑھے گا نا تو چیزیں لاکھ بگڑتی رہے، وہ بندے کا توکل اللہ کی ذات برحق پر اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ اس کو لاکھ انسان بھی اکٹھے ہو کر کہیں نا کہ تیرے معاملے کو فلاں انسان نے بگاڑا ہے، جنات کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا ہے، تجھ پر بیماری فلاں وجہ سے آئی، تیرے کاروبار میں نقصان گراوٹ اس وجہ سے آئی، وہ بندہ چونکہ آیت الکرسی پر ایمان کامل ہوتا ہے، یقین مضبوط ہوتا ہے، تو اس لیے وہ ان باتوں کے اندر پھر نہیں آتا. تو اس لیے میں پھر برکت کے لیے یہی آیت الکرسی شریف کا ہی ترجمہ آج کے درس کے اندر دہرا دیتا ہوں تاکہ سننے والوں کو بھی مزید پختہ ایمان اور راسخ عقیدے کی دولت مل سکے. اللہ تعالی وہ ذات کہ لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اسی کے، الحی القیوم وہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا، ہمیشہ قائم رکھنے والا بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی جس کو وہ قائم رکھنے پہ آئے اس کو وہ قائم رکھے، یعنی حفاظت والا. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، نہیں ہے اس کی شان کے لائق کہ اسے اونگ آئے اور نہ ہی نیند آئے. یعنی لفظی ترجمہ کیا ہے؟ نہیں آتی اس کو اونگ اور نہ ہی نیند، یعنی نہیں ہے اس کی شان کے لائق. ہم تو جس کو خدا ذات سمجھتے ہیں وہ اس کی شان کے لائق نہیں ہے کہ اسے اونگ آئے اور اسے نیند آئے، کیونکہ یہ انسان کی ضرورت ہے. تو اللہ کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ تو اپنی مخلوق کی ضرورتیں پوری فرماتا ہے، ان کی حاجتیں پوری فرماتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورتیں ہیں اور مخلوق کی ضرورتیں ہوتی ہیں. انسان چونکہ تھکاوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، سستی کاہلی آ جاتی ہے، غفلت آ جاتی ہے، نیند کی ضرورت ہوتی ہے، ذرا سستانے کی غرض سے، جسم کو آرام دینے کی غرض سے. تو ہمارا تو خدا وہ شان والا ہے کہ جس کا جسم ہی کوئی نہیں، وہ جسم سے پاک ہے، وہ وجود کی سمت سے پاک ہے، کسی کنارے سے پاک ہے، کسی طرف سے کسی جہت سے پاک ہے، تو وہ سمٹ نہیں سکتی وہ ذات. تو اس لیے نہیں ہے اس کی شان کے لائق کہ اسے اونگ آئے اور نہ ہی نیند آئے. اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں اور جو کچھ بھی ہے زمینوں میں. کون ذات ہے جو سفارش کر سکے اس اللہ تعالیٰ کے حضور مگر اسی کی اجازت سے، یعنی اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں شفاعت ثابت ہوتی ہے. اللہ باذنی نہ کہے تو پھر تو مطلب یہی ہے نا کہ نفی والا ترجمہ ہے. تو یہاں پہ وہی کلیہ آپ نے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، جب بات کو پورا پڑھیں گے تو پھر، اور اگر کوئی بندہ وما ارسلناک کہہ دے تو پھر معنی کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو بھیجا ہی نہیں. تو پھر معاذ اللہ یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ خود تشریف آور ہوتے رہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نفی اس بیان کے اندر ہے، معاملے معنی کے اندر ہے، نہیں بھیجا ہم نے، یعنی عالمین کے لیے رحمت بنانے کے سوا نہیں بھیجا، یہ معنی ہے وہاں پہ. تو کون ہے
جو سفارش کر سکے اس اللہ تعالیٰ کے حضور یعنی اس کی بارگاہ میں الا باذنہ مگر اس کی اجازت سے. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ محبوب مکرم شہ حد و سراز صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی شفاعت کبریٰ کا مقام پائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی گئی عنایت سے پائیں گے. عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا، تو یہ اللہ کی عطا ہے. اللہ کی عطا کے بنا تو کوئی مائی کا لال چاہے وہ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات برحق کی کیوں نہ ہو، وہ کچھ نہیں پا سکتے. تو یہ مالک کی عطا ہے، تو یہ اس کے فیصلے ہیں، قدرت کے فیصلے ہیں. ہم بیچ میں حائل نہیں ہو سکتے کہ کتنا دیا ہے تولنے پر شروع ہو جائیں کہ کتنا دیا ہے اور کیوں دیا ہے اور ان کو کیوں دیا ہے، اس کو کیوں نہیں دیا اور اس وقت کے لیے کیوں دیا ہے. تو ہم خدا کے اذن میں درمیان میں حائل نہیں ہو سکتے. تو اللہ فرماتا ہے الا باذنہ، جس کو بھی میرا اذن حاصل ہوگا وہ سفارش کر سکے گا. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، جانتا ہے وہ جو کچھ اس سے آگے ہے، وما خلفہم اور جو اس سے پہلے ہے یعنی پیچھے ہے. یعنی اس کا ایک ترجمہ یہ بھی تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جانتا ہے وہ اس کو بھی جو ادراک رکھتا ہے اور جو ادراک سے بھی صلاحیت سے بے بہرا ہے، محروم ہے. جو سمجھ سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو علم کی، ادراک کی، تصور کی کاملیت، سوچ سے ماورا ہے، دور ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے، اس کے علم سے بھی واقف ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور نہیں کوئی بھی شے احاطہ کر سکتی اس کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتی کوئی بھی شے الا بما شاء، مگر جس کے لیے وہ چاہے. جتنا وہ چاہے یہ بھی کہہ سکتے ہیں، بما شاء جس کے لیے وہ چاہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کا وہ احاطہ کوئی شے نہیں کر سکتی. ترجمہ بہتر کیا ہے؟ جتنا مگر وہ چاہے، جتنا مگر وہ چاہے. یعنی جس کے لیے کہیں گے نا تو پھر تو کوئی اعتراض یہ بھی پیدا ہو سکتا ہے کہ اچھا پھر کوئی ذات، کوئی بندہ، کوئی انسان، کوئی بشر، کوئی پیغمبر اللہ تعالیٰ کے سارے علم کا احاطہ کر سکتا ہے؟ تو کسی کی یہ مجال نہیں ہے، یاد رکھیں. وسیع کرسیہ السماوات والارض، پھیلی ہوئی ہے اس کی بادشاہت زمین و آسمان پر. وسیع ہے اس کی کرسی یعنی پھیلی ہوئی ہے اس کی ملکیت، اس کی حاکمیت، اس کی قدرت، اس کی دسترس، اس کی طاقت، اس کی بادشاہت زمین و آسمان پر. ولا یعودہ حفظہما، اور ہرگز نہیں مشکل پیش آتی اس اللہ کی ذات کو ان دونوں کی یعنی زمین و آسمان کی حفاظت میں. عرش و فرش کی حفاظت میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لوح و قلم کی حفاظت میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں. لیکن چونکہ یہاں پہ حفظہما آیا اور قریب جو دونوں چیزیں ذکر ہیں وہ زمین اور آسمان ہیں، اس لیے ہم نے اس سے ضمیر سے وہی اشارہ مراد لیا ہے. وہو العلی العظیم، اور وہی بڑی ذات، بلند و بالا، عظمت والی. اب اس کا ایک اور نسخہ سن لیں کہ اگر کسی بندے پر اس طرح کا کوئی حملہ ہو چکا ہو یا وہ جنات میں اور اس طرح کے آسیب کے معاملات کے اندر مبتلا ہو اور اسے پتہ چلے، واقعی اس کا وہم نہ ہو، اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ایک تو سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی شریف اور چاروں کل شریف تین مرتبہ جو بندہ پڑھ لیتا ہے، یا بالخصوص آخری دو کل شریف سورہ فلق، سورہ ناس. تو یہ آج کے درس شریف کی برکت سے یہ تحفہ ہے امت کے لیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی بندہ واقعی ان چیزوں کا شکار ہو جائے، انسانی عمل دخل ہو یا جنات کا عمل دخل ہو، تو اب اس کی کاٹ کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ اگرچہ پھر لمبا چوڑا وظیفہ بھی ہے کہ سورہ رحمان کی کچھ آیات ہیں، سورہ جن کی پہلی 5 آیات ہیں، اور اسی طرح یہاں 4 کل شریف ہے اور آیت الکرسی ہے اور سورہ فاتح شریف ہے. مگر جو بندہ مختصر کرنا چاہے تو وہ 4 کل شریف پڑھے 3 مرتبہ. امت کو ہم یہی بار بار کہتے ہیں کہ قرآن شریف کے اندر ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر چیز کی دوا علاج موجود ہے. اللہ کا قرآن خود فرماتا ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے ہر شے کا بیان یعنی دوا، علاج، نفع قرآن مجید کے اندر رکھا ہے. تو جو بندہ اللہ نہ کرے اس طرح کے حملوں کا شکار ہو تو اس کو چاہیے کہ یہ پڑھے، اور بالخصوص جب یہ پڑھنے لگے نا آیت الکرسی شریف تو یہ ولا یعودہ حفظہما کو 3 مرتبہ دہرا لیا کرے. یہ ہر نماز کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں نا تو اس میں آپ اس طریقے سے بھی پڑھا کریں تو بہت زیادہ بہتری ہے. حدیث پاک کے مطابق تو جو آیت الکرسی پڑھتا ہے نا اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اور زیادہ بہتری کے لیے ایک یہ بھی ہے کہ ولا یعودہ حفظہما، ساری آیت الکرسی کو سنگل پڑھیں، اور جب ولا یعودہ حفظہما پڑھنے لگیں تو اس کو 3 مرتبہ ان لفظوں کو یہ دہرا لیا کرے، اور پھر ساتھ میں وہو العلی العظیم پڑھ کے آیت الکرسی اس طریقے سے مکمل کر کے تو اپنے اوپر پھونک دیں، اور آس پاس کے جہاں معاملات جن کی حفاظت ہمیں درکار ہو وہاں پر پھونکیں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بہت بڑا اللہ کی طرف سے اس کتاب الہیہ کا تحفہ ہے. اور دعا بھی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس تحفے کی
قدردانی کی اور اس کا فیض آگے امت میں تقسیم کرنے کی اللہ توفیق برحق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین آمین۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الطاہر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ باری تعالیٰ اپنے کرم کا صدقہ ہماری آج کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرما، کمیاں کوتاہیاں معاف فرما، اپنے فضل سے ہمیں بخشش کے پروالے نصیب فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جمیع امت کے فوت شدگان کی دائمی نجات فرما، جن کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ان کے حق میں بھی صدقہ قرآن کریم ہماری دعائیں اصال ثواب کو قبول فرما۔ الہ العالمین کروٹ کروٹ سب مرحومین مرحومات ملت اسلامیہ فوت شدگان کو جنت کے باغات، جنت کے میوہ جات، جنت کے انعام و اکرام سے مستفیض فرما، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت برحق عطا فرما، بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، بالخصوص جن بیماروں کی صحت یابی کے لیے مجھے دعا کے لیے حکم کیا گیا، یا اللہ ان کے حق میں ہماری ارزان صحت کو قبول فرما، پریشان حالوں کی پریشانی دور فرما، جو آئے ہیں اپنے ذکر پاک کی صحیح برکتوں سے مزید آباد شاد فرما۔ الہ العالمین قرآن کے صحیح فہم کی اور قرآن و سنت کے حقیقی ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما، جو کچھ بیان کرتے ہیں خود عمل کرنے کی بھی دولت عطا فرما، الہی فکر آخرت عطا فرما، ایمان پر جینا مرنا نصیب فرما، ہماری نسلوں کو ایمان پر ثابت قدمی عطا فرما۔ کوئی بے روزگار ہے تو قرآن کے ذکر کی برکت سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ اسے صاحب روزگار فرما، جو صاحب روزگار ہیں روزیوں میں بے شمار برکت پیدا فرما، آل اولاد کنب قبیلہ اہل ایمانی کی حفاظت عطا فرما۔ کوئی بے روزگار ہے یا الہ العالمین اسے جلد سے جلد باعزت روزگار عطا فرما۔ الہ العالمین ہم سب کو ایمانی، عقلی، فکری، بدنی، جسمانی، روحانی تندرستی عطا فرما، اسلام اور حق والوں کا بول بالا فرما۔ کوئی بے سکونی کی حالت میں ہے یا الہی ان کی گھر بار کی اور تباہ کی بے سکونیوں کو دور فرما، اپنے ذکر پاک کی برکت سے سکون قلبی عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک